يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں سورہ تغابن کی ہم نے ایک ترجمانی کر کے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. یوں سمجھیے کہ ایک فہرست جو ہے اس کے مضامین کی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی، جس کے تحت پہلی 4 آیات ایمان باللہ یا توحید یا ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل ہے. انہی 4 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے. اس کے بعد 2 آیات میں ایمان بالرسالت، ایک آیت میں ایمان بالآخرہ. پہلا رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے یہ 7 آیات ایمانیات کے بیان پر ہے. پھر ایک آیت میں ایمان کی پرزور انداز میں دعوت، اور 2 آیات میں ایک ایک کر کے ایمان لانے کی صورت میں انجام اخروی اور نہ لانے کی صورت میں انجام اخروی کیا ہوگا وہ واضح کر دیا گیا. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلی ابتدائی 4 آیات سے. آغاز ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور شکر و ثنا تعریف بھی اسی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس مقام پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ 28ویں سپارے میں وارد ہوئی ہے. 27ویں سپارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے سورہ حدید، جس کا آغاز ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہاں بھی تسبیح سے بات شروع کی گئی، لیکن فعل ماضی آیا ہے سبح للہ. اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ کے بعد پھر سورہ حشر ہے. اس کا آغاز بھی جو ہے وہ سبح للہ سے. وہاں بھی فعل ماضی کے ساتھ تسبیح آئی. پھر سورہ ممتحنہ ہے، اور اس کے بعد سورہ صف اور سورہ جمعہ. یہ ایک حسین جوڑا ہے جس میں سورہ جمعہ اور یہ دونوں تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں. سورہ صف جو ہے وہ سبح للہ سے، اور سورہ جمعہ یسبح للہ سے. اور پھر سورہ منافقون ہے، اور اس ایک کی سورہ کے فصل کے بعد سورہ تغابن ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور یہاں بھی آغاز فعل مضارع سے ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. مضارع میں مستقبل یہ بھائی آ جائے گا. سورہ حشر کا اختتام جو ہے وہ بھی تسبیح سے ہو رہا ہے.
اور وہاں تسبیح یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہاں فعل مضارع آیا۔ 5 سورہ مبارکہ اس مقام پر، اس مدنی سورہ کے 10 سوروں کا یہ گلدستہ ہے، جس میں سے 5 اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں سے 5 میں فعل ماضی میں سبح للہ، اور 5 سورہ مبارکہ میں یسبح للہ فعل مضارع کی شکل میں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس بھی کر دیا، ایک توازن بھی پیدا فرما دیا، اور اس تسبیح کو بھی بیان کر دیا۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تیرنا۔ جب اس سے سبح یسبح بنے گا تو اس کا مطلب ہوگا کسی شے کو تیرانا۔ جو شے تیر رہی ہوتی ہے، فلوٹنگ آئٹمز، وہ ظاہر ہے کہ یا پانی پہ ہے یا فضا میں ہے۔ پانی پہ تیر رہی ہے تو پانی کی سطح پر ہوگی، اگر وہ اندر جائے گی تو ڈوب جائے گی، وہ تیر نہیں رہی ہوگی۔ اسی طرح فضا میں اگر کوئی شے موو کر رہی ہے تو وہ بھی بلندی پر ہوگی، نیچے ہوگی تو گر جائے گی یا کسی شے سے ٹکرا جائے گی۔ وہ اپنی سطح تبھی برقرار رکھ سکتی ہے جب تک کہ وہ بلندی پر ہے۔ تیرنا اور اس کے بعد تیرانا، کسی شے کو اس کی اعلیٰ سطح، بلند سطح پہ برقرار رکھنا، یہ اس کی لغت کے اعتبار سے ایک روح ہے اس لفظ کی۔ اس سے مصدر ہے تسبیح، اور جب اسے اصطلاحاً اختیار کیا گیا تو اس میں یہ مفہوم پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، اسے اس کے مقام پر جو ہے وہ قائم رکھنا۔ اس اعتبار سے اللہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر محتاجی سے، کسی بھی قسم کی کمزوری سے۔ وہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بلند شان ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی کہ اس کی اس پاکی کو بیان کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا تخلیق کار ایک عظیم ہستی ہے، عرفہ و اعلیٰ شان کی ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا۔ اب اس کائنات میں ہر چیز، یہ آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، یہ پوری کائنات، اس بسیط کائنات کے اگر ہم اسرار و رموز تلاش کرنے چلیں، ابھی ایک ڈاکومنٹری میری نگاہ سے گزری، اس میں ایک جو جدید ٹیلیسکوپ اس وقت اس پوری کاسمولوجی میں استعمال ہو رہی ہے، ہبل، اس نے ایک نقطہ دریافت کیا ہے، وہ ایک کہکشاں کی ایک ستارہ ہے جس میں سے وہ سورج کی اس کی روشنی جو ہے وہ ہماری نگاہوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی جب کیلکولیشن کی گئی ہے تو 13.4 بلین لائٹ ایئرز میں وہ لائٹ ہماری نگاہ تک پہنچ رہی ہے۔ 13.4 ارب نوری سال روشنی کی رفتار جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ 1 منٹ میں کتنی وہ کرے گی، آپ 60 سے ضرب دیں گے تو پھر وہ 1,86,000 کو کیلکولیشن آئے گی، اتنے میل نکلیں گے۔ 1 گھنٹہ پھر 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، اب اسے ضرب دیجئے، اور پھر سال میں 360 اور 65 دن ہیں، 66 دن ہیں، ان سے ضرب دیجئے، اور پھر 13.4 ارب سال سے ملٹیپلائی کیجئے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد ہوا ہو جو اس کیلکولیشن کو ہمیں بتا سکے۔ اور ذرا یہ بھی تصور کیجئے کہ وہ روشنی ہماری نگاہوں تک پہنچ رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی سسٹم میں سے آ رہی ہے۔ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی، کوئی سسٹم اور ہوتا، وہ نظام کوئی اور ہوتا جس کے تحت لائٹ سفر کرتی ہے، نگاہوں تک پہنچتی ہے، دیکھنا جب وہ وجود میں آتا ہے تو وہ ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ گویا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک اس کارگار ہستی کو تخلیق کرنے والی ایک ہی ہستی ہے۔ اور ذرا یہ بھی غور کیجئے کہ 13.4 ارب سال پہلے جب وہ روشنی وہاں سے چلی ہوگی جو آج ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے، اس وقت اس روئے زمین پر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں یہ زمین ہوگی پہ کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ جو ہے اسے بھی 13.4 ارب سال نہیں ہوئے،
یہ بہت بات کی بات ہے. گویا کہ ابھی بگ بینگ نہیں ہوا، یہ ہماری کہکشاں اور یہ جسے ہم یونیورس سمجھ رہے ہیں یہ ابھی وجود میں نہیں آئی، لیکن وہ کہکشاں موجود تھی جہاں سے وہ روشنی چلی ہے اور آج ہماری نگاہوں تک پہنچ رہی ہے. میں اسے سن کے ہکا بکا تھا کہ یہ کتنی وسعت ہے، اور ابھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پہنچ کے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جدید شے ایجاد ہوئی تو شاید اس سے بعید بھی کچھ راز جو ہیں وہ سربستہ ہوں جو اب تک ہمارے علم میں نہیں. وہ اللہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہے، اور اس اعتبار سے اس کائنات کی ایک ایک شے، اس دوریوں کو، اس کائنات کی ان پہنائیوں کو ناپتے ہوئے انسان کی زبان سے بے اختیار نکلنا چاہیے. سبحان اللہ، کیسی بلند اور عرفہ اعلیٰ ہستی اس اللہ کی جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور اس کائنات میں اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. سورہ بنی اسرائیل میں تو وضاحت کر دی گئی کہ کائنات میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اپنے حال سے یا اپنے قال سے. اپنے حال یعنی اپنے وجود سے. اگر کوئی شے نہیں بول رہی، جیسے کسی سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ ایک مصور ہے جس نے تصویر بنائی، بڑی خوبصورت حسین تصویر ہے، میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اس میں اس طرح ایک مصور نے تصویر بنائی، ایک پھول بنا دیا گلاب کا. اتنا خوبصورت پھول ہے، جب اس سے پردہ ہٹایا گیا شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس نے اس پھول پر بیٹھ کے شہد چوسنے کی کوشش کی. گویا کہ اس کو وہ جو ایک نیچر کی طرف لپکنے والی ہے، جو ہے وہ کریچر ہے، مخلوق ہے اللہ کی، وہ بھی دھوکہ کھا گئی اس پھول کی تصویر سے. اتنی خوبصورت اور اتنی جاندار وہ اس تصویر بنائی گئی، اور دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ، بنانے والے نے کتنی اچھی تصویر بنائی ہے، کیا کہنے اس مصور کے. یعنی تصویر کو دیکھ کے مصور کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اس کائنات میں کتنی بو قلمونی ہے، کتنا حسن ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حیرت انگیز تخلیقات بھی سامنے رکھی ہیں. اس کے اوراق پلٹتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے تو اس کائنات کی ہر شے وہ اپنے وجود سے بھی یا اپنے قول سے بھی، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی بات کو سمجھتے نہیں ہو. صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں باغیچہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، پرندوں کے گول وہاں سے ادھر اذانیں ہوتی ہیں اور وہاں سے چہچہانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کانوں کو انتہائی خوبصورت لگتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لگ رہی ہوگی یہ شور مچ رہا ہے، انتہائی خوبصورت لگتی ہیں صبح صبح وہ پرندے بولتے ہوئے، اور وہ اپنی زبان میں ہم کیا جانے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن عرف عام میں ہم یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد گنگنا رہے ہیں. اور قرآن مجید تو کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ترانے الاپا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. تو اس بات سے، اس اعتبار سے اس کائنات کیا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں رطب اللسان ہے، اس کی تسبیح، اس کی شان، اس کی علو شان کو بیان کر رہا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا مصنف، میرا صانع وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس نے مجھے بنایا ہے، مجھے دیکھو اور اس کی معرفت حاصل کرو کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اس کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اس کی تسبیح کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. وہ کون ہے؟ لہ الملک، وہ ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے. ملک یعنی جو کوئی بادشاہ حقیقی ہے، اختیار بھی اس کا ہے، یعنی وہی مستحق بھی ہے. یہ لہ الملک کے جب الفاظ آئیں گے تو دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اسی کا استحقاق ہے، اسی کا حق ہے کہ وہی اس کائنات کا فرما روا ہو، اور بالفعل وہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کی ابتدا میں بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے، اور اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 کام کے عنوان سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو وہ بدیع ہے، ایک خالق ہے، اور ایک مدبر ہے۔ یہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام۔ ابداع، عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لانا۔ اس کائنات کی ابتدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کلمہ کن سے، اس سے مادہ بھی تخلیق پا گیا، اس سے اور نہ جانے کیا کیا شے جو ہیں وہ تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تخلیق۔ تخلیق ہے کسی چیز سے کسی شے کو بنا دینا۔ انسان کو بنایا مٹی سے، جنوں کو بنایا آگ کی لپٹ سے، فرشتوں کو بنایا نور سے، تو نور بھی تخلیق ہو چکا، مٹی بھی تخلیق ہو چکی، اور آگ بھی تخلیق ہو چکی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی مخلوقات کو جو ہے وہ وجود بخش دیا، اس کے ذریعے سے پیدا کر دیا۔ یہ ہے تخلیق۔ لیکن سب سے پہلے جو آگ پیدا کی گئی، وہ مادہ پیدا کیا گیا، وہ عدم محض سے اسے وجود بخشا ہے، لہذا اس کے لیے لفظ ہے ابداع، اس لیے کہا بدیع السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو عدم محض سے وجود بخشا، پہلے نہیں تھی، اس کے کلمہ کن سے انہیں وجود حاصل ہو گیا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر عمل رکھی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلف چیزوں کو تخلیق فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تدبیر امر بھی کرتا ہے۔ وہ یہ سب آنے کے بعد ایک طرف بیٹھ نہیں گیا کہ اب ہر شے جو ہے وہ طبعی قوانین بنا دیے گئے، اب وہ تو خود بخود چلتا چلا جائے گا۔ اب اللہ تو گویا کہ ان قوانین سے جو ہے وہ مجبور ہو گیا، اب اس پہ کوئی اختیار نہیں رہا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگ اللہ نے پیدا کی، اس میں جلنے کی صلاحیت اس کی عطا کردہ ہے، وہ جب چاہے اس صلاحیت کو سلب کر لے۔ کائنات میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کا کامل اختیار قائم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا، تو ویسا نہیں تھا کہ اللہ مجبور ہو گیا کہ اب تو میں نے آگ میں جلانے کی صفت رکھ دی ہے، وہ تو ابراہیم کو جلائے ہی جلائے گی، ایسا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ لوگوں کو وہ نظر آ رہی تھی آسمان سے باتیں کرتے ہوئی آگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں ایسے جا کے بیٹھ گئے جیسے کہ بچہ ماں کی گود میں گرم گرم نواس والی گود میں جا کے سکون سے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ نے وہاں سے حفاظت سے نکال بھی دیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ گرا اور جل کے خاک ہو گیا، لیکن وہ بحفاظت وہاں سے نکلے بھی اور ہجرت کر کے فلسطین کے لیے روانہ بھی ہو گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تدبیر امر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس اعتبار سے اسے اس امر کا کل اختیار بھی ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے اور مستحق بھی وہی ہے۔ تم بھی اسی کو مانو، اسی کو تسلیم کرو کہ وہی ہمارا آقا و مولا ہے، وہی ہمارا بادشاہ حقیقی ہے، وہی حکمران حقیقی ہے۔ سوورینٹی belongs to اللہ۔ اور تیسری بات فرمائے گی وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور حمد ہم سورہ فاتحہ کے ضمن میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حمد کی روح کیا ہے۔ اس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ یہ سارے لفظوں کا، ان سارے میننگز کا مرکب ہے الحمدللہ، لہ الحمد، اسی کے لیے شکر۔ اگر خالق و مالک وہ، عطا کرنے والا وہ، رازق وہ، اب اس میں الملک میں دیکھیے سب کچھ دینے والا، جب بادشاہ حقیقی ہے تو اسی کی عنایات ہیں نا سب پہ، اس کائنات کا مالک ہی وہ ہے۔ اور آخری بات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہستی کامل ہے اور کامل اختیارات کی حامل ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جو اس علو شان کا مالک ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، تم کو پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، یعنی وہی تمہارا خالق ہے، پھر تم میں سے کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے، اور کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی اس حقیقت مانتا ہے۔
یہ بھی انسانوں کے اندر ایک قباحت رہی ہے، اس کے تخلیق خالق ہونے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے اعتبارات سے بھی بعض لوگ منکر ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، لیکن پھر ایک یہ تصوری باندھ لیتے ہیں کہ بس اب کائنات آگے خود بخود چل رہی ہے، جیسے کوئی اوریجنل ایک بگنر تھا، اس نے آغاز کر دیا، اب وہ آغاز کر کے چھوڑ دیا، اب وہ طبعی قوانین اس نے بنا دیا۔ اللہ ایسے مجبور ہستی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ کامل اختیارات والا ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہاں ایک وارننگ بھی ہے، جیسے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو نا، تو والد اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے صرف ایک بات کہتا ہے، گھور کے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ حرکت کی نا تو تم سوچو، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ کافر بھی ہو گئے، کچھ مومن بھی ہیں، لیکن سوچ لو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ روش اختیار کرو گے انکار کی، کفر کی، یہ جانتے ہوئے بھی کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے، ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہی ہے جو اس کا مالک و خالق ہے، پھر بھی تم نہ مانو، تمہارے اندر سے بھی کوئی شے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے میرا تخلیق کار، پھر بھی نہ مانو، تو ایک وارننگ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بھی سیدھے ہو جاؤ، خلق السماوات والارض بالحق، اس لیے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے حق کے ساتھ۔ اس پہ ہماری پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ حق، حق کے اگینسٹ کون سا لفظ آتا ہے؟ باطل، اور ہم نے 4 بنیادی چیزیں پڑھی تھیں، حق کیا ہے اور اس کے برعکس باطل کیا ہے۔ ہر وہ شے جو وجود حقیقی رکھتی ہو وہ حق ہے، اور جو اس کے برعکس ہے، نظر آتی ہے لیکن وجود نہیں رکھتی، وہ باطل ہے، جیسے کہ شراب۔ اسی طرح ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہو، عقل اسے تسلیم کرتی ہو، وہ حق ہے۔ جو عقل کے خلاف ہو، عقل کے دائرے میں نہیں آتی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ وہ باطل ہے۔ اسی طرح وہ جو اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے، اور جو اخلاقاً واجب نہیں ہے، سچ بولنا، ایفائے عہد کرنا، یہ حق ہیں۔ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ باطل ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ اسی طرح ہر وہ شے جو با مقصد ہے، پرپز فل ہے، نتیجہ خیز ہے، وہ حق ہے۔ جو لایانی ہے، جس کا کوئی رزلٹ نہیں، جو بے مقصد ہے، وہ باطل ہے۔ یہ کائنات حق ہے، یہ اس کا وجود بھی ہے، یہ عقل کے دائرے میں بھی آتی ہے، یہاں اخلاقیات کا وجوب بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہے، یہ پرپز فل ہے۔ یہاں جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس کا نقد نتیجہ بھی ملتا ہے، اور وہ جس کا بظاہر نہیں نظر آ رہا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اس اعتبار سے یہ کائنات جو ہے وہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اسے برحق پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، اور کیا ہی عمدہ صورت گری کی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اعتبار سے انسان کی کتنی صفات ہیں، گننے بیٹھے تو ایک پورا جو ہے وہ دفتر لگ جائے گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما خلقت بیدیا۔ جب شیطان نے ماننے سے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھی تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے نزدیک انسان حقیر تھا، اس کا مادہ تخلیق کیونکہ حقیر تھا، جبکہ اللہ نے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
کہ جب میں اسے بنا لوں، مٹی کا بت بنا لیا نا، اس کی فنیشنگ کر لوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں، پھر تم سب اس کے سامنے جھک جانا۔ لیکن وہ کیونکہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جن ہے نا، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، جن ہے۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ قصہ آدم و ابلیس ریپیٹ کیا گیا، اسے پڑھیے جا کر کے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا، اس کے بعد سورہ اعراف میں آیا، پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں آیا، پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آیا، پھر سورہ کہف میں آیا، پھر سورہ طٰہٰ میں آیا، پھر سورہ صاد میں آیا۔ 7 مقامات پر تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا۔ کیا حکمت تھی؟ آخر اللہ کا کوئی مقصد ہے نا، قرآن مجید کوئی معاذ اللہ کوئی محمل کلام تو نہیں ہے۔ ہر مقام پہ خاص نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سورہ کہف میں واضح کر دیا گیا کہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ کہیں وہ سمجھے یہ فرشتہ تھا، اور آج بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ میں نے بہت سی مجالس میں مجھے ایسے جانے کا جب بیان کیا تو لوگوں کو یہ ذہن میں تھا کہ وہ تو ایک فرشتہ ہے، فرشتہ ہو کے اس سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی طرف ہم جو ہے اس کے ہمارا تعلق جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس مقام پہ فرمایا کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، اسے ایک مرتبہ دیا گیا تھا، عبادت گزار تھا بظاہر، لیکن وہ کھوٹ جو اندر تھی اللہ نے وہ یہاں نکال کے باہر کر دی۔ لہذا بطور جن وہ اس نورانی وجود کو نہیں پہچانتا جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ کے پیدا کیا، جس کی بنیاد پر اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے مسجود ملائک بنایا، اور وہ وہاں سے باغی ہو گیا اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ وہ نورانی وجود اس کے ذہن میں ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں۔ اور اسی مقام پہ فرمایا کہ تو اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، لما خلقتو میں بیدیہ، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ انسان کی کتنی عظمت ہے جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اگرچہ ہم اللہ کے ہاتھوں کا کوئی تصور نہیں باندھ سکتے، جب بھی اللہ کے لیے ایسے کوئی الفاظ آئیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، تو کسی ایسے کان کا یا ایسے آنکھ کا تصور نہیں آنا چاہیے ہمارے ذہن میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے وراء الورا ہے۔ وہ ہمارے ذہن و احاطہ ہے جو ہے وہ ذہن میں آنے والی ہستی نہیں ہے، لہذا اسے ہمیشہ بلا تمثیل اور بلا تشبیہ سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب بھی یہ الفاظ آئیں۔ اور یہ بھی اللہ جو ہے وہ اگرچہ قرآن مجید میں یہ مضمون نہیں ہے لیکن تورات میں ہے کہ اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اور حضور نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا، لیکن پھر وہی بات بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اب اس سے کیا اللہ کا مطلب ہے؟ وی ڈونٹ نو۔ کوئی ہے اس کی عظمت، اس لیے قرآن مجید میں سورہ 3 میں فرمایا گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس روحانی وجود کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ ریز ہو جانا۔ اس کا خاص تعلق کوئی اللہ کی ذات سے ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کیونکہ جان نہیں سکتے، وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کی حقیقت ہے کیا، جواب کیا دیا گیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ان سے کہہ دیجئے محمد کہ روح امر رب میں سے ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ تمہیں محدود علم دیا گیا ہے، تم اتنا ہی جانتے ہو، لہذا اس کی زیادہ کھود کرید میں مت پڑو۔ جان لیجئے انسان کی اس شخصیت کی ایک بڑی ویلیو ہے اللہ کے نگاہ میں، اللہ نے احسن تقویم پہ پیدا فرمایا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم گرے تو نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اپنے جسمانی تقاضوں کا اسیر ہو کے ان کا غلام بن کے اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ورنہ اللہ نے تو جو ہے وہ اتنی بلند لیول پر انسان کو پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ پھر یہاں وارننگ کا انداز ہے، پھر لوٹنا بھی ہماری طرف ہے، یعنی اس نے ہم نے اسے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا،
تمہاری بہترین صورت گری کی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریاں اس با مقصد تخلیق کردہ کائنات میں اسے سمجھو، انہیں انڈرسٹینڈ کرو، اور اس بات کو بھی سمجھو کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد تم نے واپس ہمارے پاس لوٹنا ہے، اور لوٹنا محض لوٹنا نہیں ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اور جو کچھ تم کرو گے اس کا اللہ کو کتنا علم ہے، اس کی 3 ڈائمینشنز اگلی آیت میں بیان کر دیں گے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا چھپا کے کرتے ہو، یعنی تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھنے والا۔ یہاں بھی بس نہیں کی گئی، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے سب کانشس میں کیا چل رہا ہے۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ یہاں بات تو پہلے جملے کے پہلے حصے سے پوری ہو گئی، یعلم ما فی السماوات والارض، باقی بات کیا رہ گئی؟ کسی تفسیر کی ضرورت ہے؟ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب کا علم رکھتا ہے اللہ۔ اب چاہے وہ انسانوں کا علم ہو، چاہے انسانوں کی کرتوتوں کا علم ہو، چاہے جانوروں کا ہو، چاہے حشرات الارض کا ہو، آسمانوں اور زمین میں تو سبھی آ گئے نا۔ لیکن یہاں 3 جہتیں بیان کر کے بات کی گئی تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے، کہ یہی نہ سمجھو کہ اس کا علم، اس لیے کہ بہت سے لوگ آج بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں رکھتا، معاذ اللہ۔ یہ ایک تصور آج بھی موجود ہے، یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات، فلاں جو ہے وہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی میں اس نے سالن کھایا ہے، وہ چیونٹی فلاں جگہ پر رینگ رہی ہے، اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے؟ وہ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے امور جو ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہر بندہ جو کچھ کر رہا ہے، چھپا کے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر کاموں کے پیچھے بھی بعض دفعہ انسان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو شاید انسان کے اپنے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی غور کیجیے گا اس بات پر۔ ہم کسی وقت کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا موٹیو چل رہا ہے، کس رد عمل کے طور پہ وہ کام وجود میں آ رہا ہے، بعض دفعہ انسان خود بھی نہیں جان رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کام تو جو ہے تم نے فلاں لالچ کے تحت کیا، یا فلاں جذبہ انتقام تمہارے اندر پل رہا تھا جو تم یہاں تک پہنچ گئے، اور کہتا نہیں میرے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن وہ کہیں چل رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے، انسان خود بھی نہیں جانتا۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ کہ انسان کے ذہن میں ایک پلاننگ، وہ اس کے تحت شعور میں کہیں دور سب کانشس میں ابھی ہے، ابھی اس کے پردہ شعور پر بھی نہیں ظاہر ہوئی، لیکن ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ بھی جانتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ دلوں کے بھید، تمہاری نیتیں وہ کیا ہیں، وہ بھی کسی کام پہ کیچے وہ بھی علم رکھنے والا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں تک کا حال جانتا ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس اعتبار سے 3 جہات میں، ان 3 ڈائمینشنز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو، یہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ اس طریقے سے بات نہیں کی، اکیلی بات آئے گی، لیکن یہاں ان تینوں جہتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ تھی توحید کی متعلق ذات و صفات باری تعالیٰ کا احاطہ کرتے ہوئے 4 آیات، جن میں انتہائی جامع انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید اور ایمان باللہ کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہستی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق،
وَيَعْلَمُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے ایمان لانے کا حق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن